جو کل سے منصف اعلیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور قتل کے فتوے جاری کیے جا رہے ہیں اور انعام کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی رقم ادا کی جائے گی جو سر قلم کر کے لائے گا. تو یہ کس نے آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ سر قلم کرنے کے اعلانات کرتے پھریں؟ اور کیا آپ دین اسلام کو سمجھتے بھی ہیں کہ آپ اس طرح کے اعلانات جو ہیں سر عام آپ نے کرنے شروع کر دیے؟ ہم تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں، ایک ایک فرد یہ سمجھتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دین نامکمل ہے. اور یہ سپریم کورٹ کی ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس کے اوپر واضح طور پہ یہ وضاحت کی گئی، اور میں یہ پڑھے دیتا ہوں. اور یہ اردو کے اندر انہوں نے جاری کی کہ عوام الناس اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. اور یہ کہا گیا ہے کہ فیصلے میں یہ کہا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پر کامل اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا. جب یہ سپریم کورٹ کی پریس ریلیز جو 26 جولائی کو جاری کی گئی، اس سے پہلے بھی جاری 2 مرتبہ کی گئی تھی اور وضاحتی بیان آ گیا، تو پھر اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ قتل کے فتوے جاری کیے جائیں اور کسی کے عقیدے کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جائے، کسی کے عقیدے کے اوپر سوالات اٹھائے جائیں؟ یہ اس طرح کے فتوے، پہلے تو آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ آپ کون سی دینی یونیورسٹی سے یا مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ اس طرح کے اعلانات کرتے پھریں؟ میں بالکل یہ واضح کر دوں، یہ اب مذمت سے آگے کا کام ہے. یہ جو ایک رواج شروع ہو گیا ہے کہ جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ سر قلم کرو اور اتنی رقم لے لو، ان ہاتھوں کو روکا جائے گا. ہم دیوار بنیں گے ایسے ہاتھوں کے رستے میں جو نفرت پھیلاتے ہیں، جو قتل کے فتوے جاری کرتے ہیں، جو کسی کے عقیدے کے اوپر شک و شبہات کا، تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ اس کے پیچھے بالکل کھلے سیاسی مقاصد ہیں. یہ جو کل ایک فتویٰ جاری کیا گیا، یہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا. آپ کا اپنا طرز عمل کیا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں. اور آج تمام مکاتب فکر کی جو علماء یہاں موجود ہیں، دین کی خدمت کے لیے سب کی بڑی لازوال قربانیاں بھی ہیں، خدمات بھی ہیں. میں اپنے خاندان کا آپ کو بتاؤں، میرے بزرگوں نے جو کردار ادا کیا 1953 کی تحریک کے اندر بھی، اور اس کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ وہ ایک کاربند رہے اس معاملے کے اوپر. قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی عیسیٰ قائد اعظم کے ساتھی تھے. اس ملک کی تعمیر میں، اس ملک کو بنانے میں قاضی عیسیٰ کا ہاتھ تھا. ان کے دادا جو نواب تھے اس وقت کے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا مسلمانوں کے لیے. وہ تو تب انگریز کے خلاف جنگ تھی، آپ کبھی اس کی بھی بات کریں. آپ ان خدمات کو بھی سراہیں کہ قاضی عیسیٰ اور قائد اعظم میں جو رفاقت تھی، جو قربت تھی. اور بلوچستان کا صوبہ جو پاکستان میں شامل ہوا پاکستان کے بننے میں، اس میں ان کا کیا کردار تھا. اور بغیر تحقیق کے، بغیر وضاحت کو دیکھے ہوئے، بغیر اس پریس ریلیز کو دیکھے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، یہاں پر اتفاق ہوا ہے کہ قانون کو کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. قانون جو ہے، قانون جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا تحفظ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. قانون کو نافذ کرنا یہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہے. تو یہ جو کیا گیا ہے اس پر ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے، اور اس کی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح کے احکامات صادر فرمائیں جس کا آپ کو حق ہی نہیں ہے. اور کیا دین اسلام کے صرف آپ ہی علم بردار ہیں؟ کیا آپ نے باقی سب کو دین اسلام سے خارج کر دیا ہے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں، اسلام پر بات کریں؟ یہ صرف آپ کا ہی حق رہ گیا ہے. تو یہ جو کیا گیا ہے اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت ہے، اور قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے بارے میں کوئی کسی غلطی میں نہ رہے. اور قانون کو نافذ کرنا، قانون پر عمل درآمد کروانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے.
اور منصف اعلیٰ کے بارے میں جو اپنی وضاحت کر چکے ہوں، اس طرح کے کلمات ادا کرنا قانوناً بھی جرم ہے، اخلاقاً بھی جرم ہے، اور دینی طور پہ بھی اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا